بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے سے ہر بیماری آپ سے دور رہتی ہے۔ انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ اگر شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو کریلوں کا پانی پئیں، شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ پیاز کے قطرے ناک میں ڈالنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ تیزاب کا اثر زائل کرنا ہو تو چونے کا نتھرا ہوا پانی اور انڈے کی سفیدی ملا کر استعمال کریں۔ سیاہ بچھو کے کانٹے پر تھوڑی سی ہینگ لگا دینے سے آرام آ جاتا ہے۔ دھتورے کا زہر ختم کرنے کے لیے 30 گرام بنولوں کا مغز پیس کر پانی میں ملا دیں اور پانی کو چھان کر مریض کو پلا دیں، زہر ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی زردی دور کرنے کے لیے سنگھاڑے کی گری اور کشمش، سونف ملا کر کھائیں، چہرے کی زردی دور ہو جائے گی۔ اگر آنکھیں درد کر رہی ہوں تو پیاز کا پانی اور شہد ہم وزن ملا کر آنکھوں میں ڈالیں، درد دور ہو جائے گا۔ اگر سینے میں درد محسوس ہو رہا ہو تو انار کے شربت کا جوس پئیں، درد دور ہو جائے گا۔ دبلا پن ورزش کرنے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی کیل اور پھنسیاں ختم کرنے کے لیے سنگ ترے کے پسے سفوف کو پانی میں ملا کر چہرے پر لگائیں۔ صبح نہار منہ باسی پانی پینے سے قبض نہیں ہوتی۔ اگر آنکھوں میں موتیا اتر آئے تو شہد، پیاز کا پانی اور کافور بھیم سنی تینوں ملا کر آنکھوں میں ڈالیں، آرام آ جائے گا۔ اگر کھانسی آ رہی ہو تو المتاس کا گودا 5 تولے 1 پاؤ چینی ملا کر پکائیں، جب گاڑھا ہو جائے 6 ماشے دن میں 4 بار چاٹیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کھانسی دور کرنے کے لیے 1 میٹھا سیب کا رس کپڑے میں چھان لیں، اس سے نصف حصہ مصری ملائیں اور کھانسی کے مریض کو پلائیں، آرام آ جائے گا۔ کھجور خون پیدا کرتی ہے اور جسم کو موٹا کرتی ہے۔ اگر کالی کھانسی ہو جائے تو کیلے کے 1 بڑے پتے کو جلا کر راکھ بنائیں اور رتی برابر 7 دن چٹائیں، کالی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ 1 پاؤ گرم دودھ میں منتقی 1 چھٹانگ ابالیں اور شہد مکس کر کے پئیں، سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ سینے کا درد ختم کرنے کے لیے بھنے ہوئے چلغوزوں کے مغز نصف چھٹانگ تک گرم دودھ میں ملا کر اوپر سے 2 تولے شہد کھائیں، درد دور ہو جائے گا۔ اگر شب کوری کی شکایت ہو تو شہد، پیاز کا پانی اور سیاہ بکرے کے جگر کا پانی ہم وزن ملا کر دن میں 4 مرتبہ آنکھوں میں لگائیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر ملیریا بخار ہو جائے تو شہد 2 تولہ پانی میں حل کر کے صبح شام پیتے رہیں اور بدن پر تیل کی مالش کریں، 1 یا 2 دن میں بخار دور ہو جائے گا۔ ادرک کا رس اور شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام آرام آ جاتا ہے۔ اگر لکوے کی بیماری ہو جائے تو مریض کو تاریک کمرے میں بٹھا کر اس کے منہ میں جیفل دے دیں اور شہد پانی میں جوش دے کر پلائیں، چند دنوں میں آرام آنے لگے گا۔ اگر فالج کی بیماری لاحق ہو تو 4 سیر پانی میں 2 سیر شہد ملا کر جوش دیں اور جھاگ اتارتے جائیں، جب مجموعی وزن 4 سیر رہ جائے
تو اتار دیں اور 2 تولے کے قریب مریض کو کھلائیں، آرام آ جائے گا۔ جب جسم کام کر کے تھک جائے تو 2 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی پی لیں، آرام آ جائے گا۔ بھوڑ کے کانٹے پر مٹی کا تیل لگانے سے بھی درد ختم ہو جاتا ہے۔ کدو کا گودا بچھو کے ڈنک پر لیپ کرنے سے اور کدو کا رس مریض کو پلانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بھوڑ کے کانٹے پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگانے سے بھی آرام مل جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بچھو کے کاٹنے والی جگہ پر لگانے سے بھی آرام مل جاتا ہے۔ بھنگ کا نشہ دور کرنا ہو تو ادرک اور نمک پیس کر لیموں کے رس میں ملا کر پلائیں، نشہ اتر جاتا ہے۔ بھوڑ کے کانٹے پر نمک چھڑک کر پانی کے قطرے ڈالیں اور ملیں، زہر کا درد دور ہو جائے گا۔ اگر کوئلہ جلاتے وقت اس کے مضر اثرات سے بچنا ہو تو کوئلہ جلانے والی چمنی میں 1 مٹھی نمک ڈال دیں، مضر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کرکے میں نمک ملا کر کتے کے کاٹے ہوئی جگہ پر لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کو انجیر کے ساتھ کھانے سے جسم میں زہر کا اثر نہیں رہتا۔ مچھر کے کاٹے دانوں پر سرسوں کا تیل ملنے سے کھجلی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی برساتی کیڑا کاٹ لے اس پر فوراً لیموں کا رس لگائیں۔ شہد لگانے سے بھی بچھو کے کانٹے کا علاج ہو جاتا ہے۔ لہسن کو سرکہ میں گھس کر سانپ، بچھو یا بولے کتے کے کاٹے زخم پر لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اخروٹ میں سرکہ، پیاز اور نمک ملا کر بولے کتے، سانپ اور بچھو کے زخم پر لگانے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مولی کا پانی لگانے سے بھی زہریلے کیڑوں کے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ٹائیفائیڈ بخار ہو جائے تو مریض کو ہر روز کینو کھلائیں، 1 ہفتے میں بخار اتر جائے گا۔ اگر کمزوری ہو اور وزن کم ہو تو کیلے کھائیں، وزن بڑھنے لگے گا۔ اگر قد بڑھانا مقصود ہو تو روزانہ 12 گھنٹے سوئیں یا لیٹیں، قد بڑھنے لگے گا۔ جسم موٹا کرنے کے لیے سیب کی کاشیں کاٹ کر چاندنی میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں، چند دنوں میں جسم موٹا ہونے لگے گا۔ اگر موٹاپا دور کرنا ہو تو روزانہ 1 گلاس لیموں کا رس ملا پانی پئیں۔ ناظرین، اگر بھنگ کا نشہ دور کرنا ہو تو اچار یا کوئی کھٹی چیز کھا لیں۔ اگر سانپ کا زہر منہ میں چلا جائے تو مار گزیدہ اور تمباکو کے خشک پتے پانی میں جوش دے کر پلائیں، الٹی یا دست کی صورت میں زہر خارج ہو جائے گا۔ اگر بچھو کا زہر مٹانا ہو تو چڑ بوٹی کی جڑ کو پیس کر پانی میں ملا کر پلائیں اور کاٹی ہوئی جگہ پر بھی لگائیں، زہر کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دار چینی کا تیل متاثرہ جگہ پر لگانے سے بھی بچھو کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بھوڑ کاٹ لے تو گیندے کے پھول کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر مریض کو پلائیں، درد دور ہو جاتا ہے۔ ناریل کا تیل ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ پھٹنا بند ہو جائیں گے۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو تربوز کے رس میں شہد ملا کر منہ کے اندر لگائیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر دانت ہلنے لگیں تو 20 گرام موزوں پھل اور 6 گرام سفوف پھگری مکس کر کے صبح روزانہ دانتوں پر ملیں، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، عورتیں دال ماش پیس کر
सूरज निकलने से पहले इससे सर धोएं, बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे और जो पहले सफ़ेद बाल हों उनकी जड़ें काली होना शुरू हो जाएंगी। अनार के फलों को खुश्क करके पीस लें और दांतों पर लगाएं, दांत हलना बंद हो जाएंगे। अगर हलक दर्द कर रहा हो तो अलमबास की फली का 5 तोले गोदा लें और आधा सेर पानी में जोश देकर उस पानी से गरारे करें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर हलक दर्द करे तो 50 मिलीलीटर लीमू का रस 25 मिलीलीटर शहद में मिलाकर दिन में 3 बार एक छोटा चम्मच खिलाएं। हलक के तमाम इमराज दूर हो जाएंगे। लीमू के रस को पानी में मिलाकर गरारे करने से भी हलक दुरुस्त हो जाता है। अगर खन्नाक की बीमारी हो जाए तो मरीज़ को अंगूर के रस के गरारे करवाएं। नाजरीन, अगर गले पड़ जाए तो रखे के छिलके पीस कर सफ़ोफ बना लें और ये सफ़ोफ दूरती आध पाव पानी में मिलाकर पिएं, शफा मिल जाएगी। सदका देना हर बीमारी और परेशानी से निजात दिलाता है। नाजरीन, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना घर में बै से बरकत